پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے مرزا دبیر، ان کی حالات زندگی اور مرثیہ نگاری خصوصیات کلام پر ان کے ہم نے کل بات کری ہے۔ آج ہم ہمارے نصاب میں جو مرثیہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کی، بند 1، 2، 3 ان کے ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، بند نمبر 1، خاکے شفا سروں پہ اڑانے لگے ملک، پہنچے تھے نا فلک کے لرزنے لگے ملک، خونے جگر سے سجے یاقوت تھی پلک، اور یہ فغاں زمین سے گئی آسماں تلک، فریاد گوشوارہ عرش خدا گرا، لو خاک پہ ستارہ خیر النساء گرا۔ بند نمبر 2، گرتے ہی خاک پہ شہید دین کو گش آ گیا، خنجر لگا گیا کوئی نیزہ لگا گیا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا، کھولی جو آنکھ شہ نے جگر تھر تھرا گیا، سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا، جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا۔ بند نمبر 3، پر آہ آہ شمر نے بڑھ کر غضب کیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا، سینے پہ موضوع خلق پہ خنجر کو رکھ دیا، باہیں گلے میں ڈال دی خنجر پکڑ لیا، زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے، زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے، میرا حسین ہے ارے میرا حسین ہے۔ بند نمبر 4، اے شمر مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ، اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، اے شمر مرتضیٰ کی امامت کا واسطہ، اے شمر کبریا کی عدالت کا واسطہ، صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا حیدر کی گور کا، تو گل نہ کر چراغ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گور کا۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے پہلے بند، اس پہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھے بند، یعنی کہ ان 4 بندوں کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ خاکے شفا سروں پر اڑانے لگی ملک، پہنچے تھے نا فلک کے لرزنے لگے ملک۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر، امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر فرشتے خون کے آنسو روئے، ان کی پلکوں پر خونی جگر آنسو کی شکل میں اس طرح آیا جیسے یاقوت کی تسبیح کے سرخ دانے ہوتے ہیں۔ یاقوت ایک پتھر کا نام ہے، ہیرے کا نام ہے، اور اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جیسے یاقوت کی تسبیح کے دانے سرخ دانے ہوتے ہیں، گویا آسمان پر فرشتے اس صدمے کی وجہ سے کانپنے لگے، زمین سے آسمان تک آہوازاری اور فریاد ہو رہی تھی، فرشتے صدمے کی وجہ سے اپنے سروں پر کربلا کی خاک اڑانے لگے۔ افسوس کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تارا زمین پر گر پڑا، گویا خدا کے تخت کا بہت بڑا موتی زمین پر گر پڑا۔ بند نمبر 2، گرتے ہی خاک پہ شہید دین کو گش آ گیا، خنجر لگا گیا کوئی نیزہ لگا گیا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا، کھولی جو آنکھ شہ نے جگر تھر تھرا گیا، سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا،
جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا۔ اس بند میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور انہیں غش آ گیا تو وہاں کوئی نہیں ایسا بندہ تھا جو انہیں پانی پلانے والا تھا، یعنی وہاں انہیں پانی پلانے والا کوئی نہ تھا، بلکہ گش کی حالت میں بھی ان پر خنجر اور نیزے چلائے گئے۔ گش کا عالم ختم ہو جانے کے بعد جب امام حسین نے آنکھیں کھولی تو دشمن خوف زدہ ہو گئے اور کوئی یہ ہمت نہ کر سکا کہ آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر زرد رنگ چھا گیا۔ بند نمبر 3 پر آہ شمر نے بڑھ کر غضب کیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا، سینے پر موضوع خلق پہ خنجر کو رکھ دیا، باہیں گلگ میں ڈال دی، خنجر پکڑ لیا۔ اس بند میں دوبیر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیکن ظالم شمر نے غضب کیا، شمر بدبخت شمر لائی نے غضب کیا کہ امام سینے پر، امام علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پر پاؤں رکھا اور گلے میں خنجر اتارا، اور اب یہ وہ کربناک گھڑی تھی جب خدا کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بے قرار ہو کر وہاں موجود ہوئی اور امام سے لپٹ کر خنجر کو روک لیا۔ ادھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار اٹھی کہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی کے دل کا چین ہے، یہ میرے پیارے حسین ہے، یعنی کہ وہ فرما رہی ہیں کہ فاطمہ پکار اٹھ رہی ہے۔ فاطمہ تو زہرا پکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حضرت امام حسین حضرت علی کربلا تعالی وجہ کے دل کا چین ہے اور یہ میرا حسین ہے، پیارا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، بند نمبر 5 اے شمر مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ، اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، اے شمر کبریا کی عدالت کا واسطہ، صدقے نبی کی روح کا حیدر کی گور کا، تو گل نگر چراغ پیمبر کی گور کا۔ ظالم بدبخت شمر کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح لعنت و ملامت کرنے لگی۔ اس بدبخت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور اہل بیت کی عزت کا واسطہ دیا، خدا کی عدالت کا بھی واسطہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور علی کرم اللہ تعالی وجہ کی قبر کے صدقے میں محمد کی قبر کے چراغ یعنی حسین علیہ السلام کو شہید مت کرو۔ حضرت فاطمہ انہیں صرف یہ اتنے واسطہ دے رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ انہوں نے دیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا واسطہ انہوں نے دے دیا، اہل بیت کا واسطہ دے دیا، خدا کی عدالت کا واسطہ بھی دے دیا انہیں، لیکن اس شمر بدبخت لعین نے نہیں مانا۔ عزیز طلباء و طالبات، کل اور بندوں جتنے بھی ہوں گے ان پہ روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے، ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔